اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ میں کراچی، پاکستان. تھینک یو سر. حکم کریں. حکم کیا کروں گا، میری تو عرضی ہوگی. کافی عرصے سے میں آپ کو سن رہا ہوں. جی سر. اور کافی ماشاءاللہ قابل بھی ہیں آپ، باتیں بھی اچھی کرتے ہیں. آپ کا لیکن خادم. میرے کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اس کے جوابات دیں، تفصیلاً دیں، جی سر. اور میری تھوڑی رہنمائی بھی ہو جائے گی، آپ کے علم سے مجھے استفادہ بھی ہوگا انشاءاللہ. جی تو میں جناب. یہ چاہوں گا کہ ہماری گفتگو بھی اچھی رہے. تو انشاءاللہ. میں کوئی ایسا پکا مناظر تو ہوں نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ میں اتنے ٹائم کا ٹرن لوں گا آپ سے. لیکن کچھ صحیح. سوالات میرے ہیں جو میں چاہوں کام گا کیا کہ آپ کرتے مجھے ہیں؟ اس پہ تفصیل. کام کیا کرتے ہیں؟ مولوی ہیں؟ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. جی سر. اچھی بات. نہیں، حکم کریں. مولوی نہیں ہوں. جی جی. ادنا سا ایک بس طالب علم ہوں. اللہ آپ کو سلامتی عنایت کرے. تو سوال کروں میں آپ سے؟ جی جی بسم اللہ. قلندر صاحب سے اچھا، سوال کریں. یہ سوال. قلندر صاحب بہت ماہر ہیں. کیا خیال ہے قلندر بھائی؟ سوری، ایسے میں مذاق کر رہا ہوں. جی حکم کریں. یہ ماڈریٹر ہے قلندر صاحب؟ یہ قلندر صاحب ہاں ماڈریٹر ہیں. ماڈریٹر ہے، چلے بہتر ہے. اچھا، سوال میرا سب سے پہلے آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو شیعہ حضرات جس دین کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی. تو شیعہ حضرات دین لیتے ہیں وہ کن سے لیتے ہیں؟ تو شیعہ حضرات جو ہیں دین پریکٹیکلی کن سے لیتے ہیں؟ علماء سے لیتے ہیں. پریکٹیکلی اگر آپ پوچھیں نا، اگر ہم کہیں نا کہ اہل میں سنت کن سے دین لیتے ہیں نا، اہل سنت تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، وہ بھی علماء سے لیتے ہیں. شیعہ جو ہاں، لوگ جو ہیں، شجرہ چلتا ہے میرا سوال وہ ہے آپ سے. ہاں ابھی فی الحال جو لوگ ہیں وہ کن سے اپنے اصول دین فروع دین کن سے سیکھتے ہیں؟ علماء سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. علماء کہاں سے سیکھنے لیتے کی ہیں؟ ہاں علماء کہاں سے لیتے ہیں؟ علماء کو چاہیے کہ وہ اگر وہ شیعہ ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے لے لیں. ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل ہمارے یہاں کچھ پرابلم چل رہا ہے کہ علماء کہتے ہیں نہیں جی ہم اہل بیت سے کچھ لیتے ہیں کچھ اپنے سے ملاتے ہیں. حالت یہ ہو گئی ہے. آپ کس سے دین لیتے ہیں؟ میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لے لیں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے. جی ٹھیک ہاں. ہے، ٹھیک ہے. اچھا علیاری صاحب، میرا اس کے جی بعد سوال جی یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے دین تو لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو میرا آپ سے اس کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ دین ہم سارا ان سے لیتے ہیں جس میں ہم ظاہر سنت اور نوافل جو بھی ہیں دین کے مسئلے مسائل سارا ہم اہل بیت سے جیسے لیتے ہیں، جیسے احادیث میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ جی وسلم کی احادیث متواتر ہے ہمارے پاس، جیسے آپ کے بیانات میں سنتا بھی آ رہا ہوں، اور صحیح احادیث میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے ہمیں دین لینا چاہیے. جی تو جی میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ دین کے لینے کے بعد دیکھیں سب سے جو بڑی مین چیز جو ہے، آپ کو اور ہمارا اس پہ اختلاف بھی ہے، کہ ہم قرآن جو پڑھتے ہیں کیا ہم قرآن وہی پڑھتے ہیں جو اہل بیت سے ہمیں ملا ہے، یا وہ قرآن آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ مجھے ذرا دیکھیں یہ اس کی تھوڑی سی قرآن وضاحت چاہیے. قرآن جو ہے تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتاب نہیں ہے. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. یہ تو نہیں سب ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے. البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتابی شکل میں اس طرح کاغذ پہ لے کے نہیں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کو توریت کو جو ہے الواح میں لے کے آئے تھے نا. ان کے پاس ٹیبلٹس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہے. کوئی ایسے آسمان سے کوئی ایسی کہ وہ ان کے پاس کاغذ یا کوئی ٹیبلٹ آیا ہو، اس طرح تو نہیں تھا قرآن. ان کی سینہ اقدس پہ آتا تھا. سینہ اقدس پہ جب آتا تھا تو وہ لکھاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھیں اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دیں. اور انہوں نے خود بار بار یہی کہا تھا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان پہ وہی آیا تھا اللہ کی جانب سے تورات، وہ تورات پہ بالکل ہمارا ایمان ہے بھائی. تورات اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے. سب مسلمان تورات و انجیل کے ہم تصدیق کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سب کلام مقدس ہے. لیکن اب موجودہ تورات انجیل میں کچھ کمی بیشی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امتوں نے اپنی کتابوں میں کمی بیشی کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھاتے تھے. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو لکھاتے تھے یہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے نا. یہ پرچیاں، یہ کاغذیں یہ کہاں گئی ہیں؟ خود سب شیعہ اور سنی کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن جمع نہیں کیا، کتاب کی شکل میں جمع نہیں فرمایا، لکھایا انہوں نے ہے
لیکن جمع نہیں کیا. جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو قرآن جمع نہیں ہوا. اور وہ اب یہ موجودہ قرآن جب رسول یہ تو سب کا اجماع ہے، فریقین کا اجماع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا. اب علماء کچھ بولتے ہیں نا، علماء تو ایسے اب شیعہ مولویوں سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جمع کیا. تو اس کی کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. نہیں انہوں نے تو جمع نہیں کیا، انہوں نے جمع نہیں کیا. میرا جو آپ سے سوال ہے، قرآن جمع کس نے کیا ہے، میرا یہ سوال ہے. عرض کر رہا ہوں میں ایک منٹ میں آپ کا پکچر صحیح کروں. پکچر آپ کا کچھ اس میں صحیح کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ چلے میں صحیح کر رہا ہوں. اوکے، تھینک یو سر. تو عرض یہ ہے کہ رسول میں نے یہ اس لیے عرض کی کہ کچھ یہ مولوی یہ عوام کو بتاتے ہیں کہ نہیں جی پیغمبر نے خود جمع کیا. او بھائی اس کی کوئی حدیث نہیں، ایسے جھوٹ کہہ رہے ہیں. نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جمع نہیں کیا، یہ تو اس کا میں بھی قائل ہوں، اور سارے جو ہمارے علماء کرام ہیں دیوبند کے وہ بھی قائل ہے اس چیز کے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن جمع کیا گیا ہے. انہوں نے خود جمع نہیں فرمایا کہ انہوں نے جمع نہیں کیا. تو یہ عرض یہ ہے کہ رسول اہل بیت رسول ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے وفات سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ جتنے میں نے قرآن لکھائے ہیں یہ میرے بستر کے اوپر طاق پہ رکھیں، جب میری وفات ہو جائے تو آپ ان کو اٹھا لیجئے اور آپ قرآن کو جمع کیجئے، اور آپ قرآن کے ساتھ وہ نہ ہونے دیں جو پچھلے امتوں والوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، جو یہود نصارہ نے اپنے ساتھ کیا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا جس طرح اللہ پہ نازل ہوئی، جس طرح اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا. اس کے علاوہ رسول کی جو ورقتیں ہیں، اس کے علاوہ خود ہمیشہ جب قرآن نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو قرآن لکھاتے تھے، اس کی تفسیر بھی لکھاتے تھے، وہ بھی ان کے پاس موجود تھا. تو انہوں نے قرآن جس طرح نازل ہوا تھا جس ترتیب سے نازل ہوا تھا انہوں نے جمع کیا. تو پھر انہوں نے اپنا قرآن جو ہے، لازمی بات ہے اس وقت خلافت جو ہے ابو بکر صاحب کے پاس چلا گیا تھا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پہ وہ فریضہ تھا کہ میں قرآن کو جمع کروں، میں نے قرآن جمع کیا، میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، اس کو لے لو. تو انہوں نے صحابہ نے قرآن اٹھایا، عمر نے قرآن اٹھایا، دیکھا اس کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا میں یہ نہیں چاہیے، آپ کا قرآن نہیں چاہیے، یہ آپ اٹھا کے لے جائیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ابھی اس کو اٹھا کے لے جاؤں پھر تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے جب تک میرا فرزند امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، اس وقت تک تمہیں یہ نظر. انہوں نے کہا میں پرواہی نہیں، لے کے جائیں. تو وہ چلے گئے. تو پھر صحابہ نے، کیونکہ صحابہ کے پاس قرآن نہیں تھا، تو انہوں نے اپنا قرآن جمع کرنے کی کوشش کی. اپنا قرآن جمع کرنے کی یہ سب سے پہلے کوشش ابو بکر صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی ہے. عمر صاحب ان کے پاس گئے، کہا یہ بخاری وغیرہ جامع البیان وغیرہ میں بہت پڑھا ہے کہ قرآن جمع کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ مر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں یا ماما وغیرہ میں، تو آپ وہ قرآن جمع کریں. انہوں نے کہا کہ میں کیسے قرآن جمع کروں جب پیغمبر نے خود جمع نہیں کیا، تو میں کیسے جمع کروں. انہوں نے بہت اصرار کیا تو ابو بکر صاحب مان گئے. تو پھر ابو بکر صاحب نے زید کو بلایا، زید اپنے ثابت کو، وہ نوجوان سا کم عمر لڑکا تھا، ان کو بلایا تو ان سے کہا کہ آپ قرآن جمع کریں. تو اس نے بھی کہا، یہی کہا کہ پیغمبر نے جب خود جمع نہیں کیا تو میں کیسے جمع کروں، یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر آخر اس کو منا لیا ان لوگوں نے. تو پھر اس نے قرآن جمع کیا. اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ بہت مشکل کام تھا، میں نے لوگوں کے سینوں سے، میں نے پتیوں سے، میں نے پتھروں سے، میں نے وہ لکڑ کے تختیوں سے اور جانور کے جو ہڈی ہوتے ہیں اس پہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، میں نے ان سے جمع کیا، قرآن جمع کیا. تو یہ قرآن ابو بکر صاحب کے زمانے میں جمع ہوا تھا اس زمانے میں. پھر اس قرآن کے ساتھ کیا ہوا، حفصہ کے پاس تھا، کچھ تھا یہ قرآن. اور ہوا یہ کہ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی قرآن جمع کرنا شروع کر دی. ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، بہت سارے صحابہ، ان کے بھی قرآنیں تھیں، ٹھیک ہے نا، جو ابو بکر کے قرآن سے مختلف تھی. کہ یہ قرآن، اور یہ چلتا گیا عثمان صاحب کے زمانے تک. عثمان صاحب کے زمانے میں یہ ہوا کہ اس زمانے میں کئی قرآن تھے، ایک قرآن نہیں تھا، مختلف قرآنیں تھیں. یعنی وہ صحابہ کے مختلف مختلف طور پہ ان کے پاس قرآنیں تھیں. اور یہ کوئی بھی قرآن یہ نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لکھا گیا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ واحد قرآن جو لکھا گیا وہ وہی تھا جو علی علیہ السلام نے لکھا تھا. اچھا، یہ مختلف صحابہ کے قرآنیں تھے، تو ان کا آپس میں اختلاف بڑھنے لگا. تو عثمان نے بقیہ قرآن، پھر زید کو بلایا کہ تم دوبارہ قرآن جمع کرو. تو زید نے پھر دوسری مرتبہ عثمان کی حکومت میں اس نے قرآن جمع کیا. اس کے پاس ایک کمیٹی بھی تھا، کچھ لوگ تھے اکٹھے بیٹھ گئے، انہوں نے قرآن جمع کیا. اور بقیہ قرآنوں کو عثمان نے حکم دیا کہ ان کو جلایا جائے، بقیہ قرآنوں کو جلایا گیا. تو
مسلمانوں کے پاس جو قرآن تھا وہی عثمان نے پھر اس قرآن کے جو اس نے لکھا ہے اس زید نے عثمان کے زمانے میں جمع کیا تھا، اس قرآن کے 4-5 نسخے بنا دیے. ایک نسخہ مدینے میں رکھا، اس کو امام کہتے تھے. ایک نسخہ کوفہ بھیجا، ایک نسخہ بصرہ بھیجا، ایک نسخہ شام بھیجا، ایک نسخہ مصر بھیجا، ایک مصحف جو ہے یمن اور بحرین بھیجا. اور یہ ایک ہی قرآن کے مختلف کاپیز بن گئے. تو پھر انہی قرآنوں میں بھی آپس میں کچھ اختلاف تھا، اور بعد میں یہ ہوا کہ انہی قرآنوں کی قراءت میں اختلاف پیدا ہو گئی. جی کچھ کہہ رہے ہیں جناب؟ جناب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو قرآن کی کاپیاں بھیجی، کیا وہ ایک ہی قرآن؟ کیا مطلب کاپیز کے آپس میں کچھ اختلاف تھے، اندر اختلاف تھے آپس میں. جی فریز ہو گئے لگتا ہے. آ جائیں گے انشاءاللہ، کچھ ٹائم دے دیں شاید آ جائیں. تو جب تک جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ان کاپیوں میں کچھ اختلاف تھے، اس طرح نہیں تھے کہ یہ سب ایک ہی تھے. اور پھر انہی کاپی مختلف جو قرآن کے کاپیز انہوں نے بھیجے ہیں، انہی کے کاپیز میں بھی پڑھنے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ مختلف لوگ اس کو مختلف پڑھتے تھے اور اس میں قراءتیں مختلف ہو گئی. پھر ٹھیک ہے نا، جو اختلاف قراءات ہیں وہ اسی عثمان کی قراءت میں، عثمان کی جو مصحف ہے اسی میں پیدا ہو گئی ہیں. اور یہ اختلافات بہت بعد کی بات ہے، جو قراءت کی جو اختلافات ہیں. کہ اہل بیت سے ہم لوگ دین لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت سے ہم لوگ دین لیتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو میرا اس میں یہی سوال تھا آپ سے، اسی سوال میں نے قرآن کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا، لیکن میرا دوسرا سوال اس میں یہ بھی ہے قرآن میں کہ یہ جو ابھی موجودہ قرآن ہے ہمارے پاس، جو اہل سنت والجماعت ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ تو یہ قرآن سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. اور یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ ترتیب نزول نہیں ہے. یہ تو بلا شک بلا ریب ہے. ترتیب نزول کیسا ہے وہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو کسی کو نہیں معلوم کہ ترتیب نزول اصل میں جس طرح اللہ نے نازل کیا وہ علم ضائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے امام مہدی علیہ السلام کے پاس علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا موجودہ قرآن میں یہ اللہ کا کلام تو ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں شک نہیں ہے، یہ سب حجت ہے، لیکن کیا اس میں سے آیات کم ہوئی ہیں یا کم نہیں ہوئی بعد اس میں، ٹھیک ہے نا. تو اس پر تقریباً شیعہ اور اہل سنت کے احادیث تواتر کے ساتھ بہت زیادہ موجود ہے کہ اس میں نقصان بہت زیادہ واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب علماء سے پوچھیں، علماء یہی کہیں کہ نہیں جی وہ نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اس اگر دلیل مانگے ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں، سوائے یہی کہ پڑھیں گے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور کہیں گے اجماع ہے، حالانکہ صحابہ کے اتنے اقوال موجود ہیں کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اجماع کی بات کریں، اجماع تو نہیں ہے اس مسئلے، بلکہ اجماع اس کے خلاف واقع ہے. سب کا اجماع یہی ہے کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا. کس قسم کا نقصان واقع ہوا آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں؟ کس قسم کا نقصان واقع ہوا اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں بیسیکلی. تو اگر دیکھیں مثلا سورہ احزاب میں اگر جائے نا، میں آپ کو 1 منٹ میں نکال دیتا ہوں، 1 منٹ میں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور، جلد نمبر 6. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 558 میں، 558 میں. یہاں پہ ملاحظہ کہ میں اس کو کچھ 1 منٹ کے لیے فل پیج کر لیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو نظر آئے، پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. تفسیر در منثور، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 558، تفسیر سورۃ الاحزاب. یہاں پہ دیکھیں کتنی احادیث ہیں. مثلا پہلی حدیث جو ہے اس میں عبد الرزاق نے مصنف میں 43 اور سعید بن منصور عبداللہ ابن احمد زوائد مسند میں، ابن منی نسائی ابن منذر ابن انباری مصاحف میں، دارقطنی اپنے افراد میں، حاکم نے روایت کی اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ابن مردوی نے روایت کی اور ضیاء مقدسی نے مختارہ میں زر سے روایت کی ہے کہ قال لی ابی ابن کعب نے مجھ سے کہا کیف تقرأ سورۃ الاحزاب او کم تعدها، سورۃ احزاب کو کس طرح پڑھتے ہو اور تمہاری فکر میں کیا ہے کہ سورہ احزاب کی کتنی آیتیں ہیں؟ میں نے کہا 73 آیہ، میں نے کہا اس کے تو 73 آیتیں ہیں. فقال قد رأيتها وإنها تعادل سورة البقرة او اکثر من سورة البقرة. اس نے کہا میں نے خود سورہ احزاب دیکھا تھا، سورہ احزاب سورہ بقرہ جتنا لمبا تھا، بلکہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا. سورہ بقرہ کے کتنے آیات ہیں؟ 282 ہے نا، 282 83 اس طرح. سورہ احزاب کے ابھی کتنی آیتیں ہیں؟ 73.
ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا. وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا, اور اس میں ہم یہ آیت بھی پڑھتے تھے, الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما, بوڑھا اور بڑھیا اگر یہ زنا کریں تو ان کو پتھر سنگسار کرو, البتتاً حتماً نکالا من اللہ, اللہ کی جانب سے یہ عذاب ہے, واللہ عزیز حکیم, فرفع منها ما رفع, اس میں سے گم ہو گئے جتنا گم ہونا تھا. اچھا, سفیان ثوری نے کہا کہ صحابہ کے کچھ تعداد تھے کہ قرآن مجید پڑھتے تھے, اصیبوا یوم مسیلمہ کے جنگ میں یہ شہید ہو گئے, فذهبت حروف من القرآن, تو وہاں پر قرآن کے عبارات, حروف یعنی عبارات, یہ چلے گئے جی, غلط ختم ہو, ان کی شہادت کی وجہ سے ختم ہو گئے. یہ عمر بن خطاب کی روایت ہے کہ بھئی کہ آیہ الرجم جو ہے سورہ احزاب میں تھا اور وہ غائب ہو گیا. پھر یہ روایت کرتے ہیں, بہت سارے روایات ہیں. میں ایک روایت پڑھوں یہاں پر, ابن مردوی نے حذیفہ سے روایت کہ قال لی عمر بن خطاب, عمر بن خطاب نے مجھ سے کم تعدون سورۃ الاحزاب, سورۃ احزاب کو کتنے آیتیں ہیں؟ میں نے کہا 72 او 73, میں نے کہا 72 یا 73 آیتیں ہیں سورہ احزاب کی. اس نے کہا ان كانت لتقارب سورۃ البقرہ وان كان فيها لآیۃ الرجم, کہا کہ نہیں یہ سورہ بقرہ جتنا لمبا تھا اور اس میں آیہ الرجم بھی ہوا کرتا تھا. اکرمہ نے روایت کی کان سورۃ الاحزاب مثل سورۃ البقرہ واطول وكان فيها آیۃ الرجم. اکرمہ نے بھی یہی کہا کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ جتنا لمبا ہوا کرتا تھا, اس میں آیہ الرجم بھی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ کی جواب یہ ہے کہ کون سی آیات اس میں ضائع ہو گئی ہیں, کون سی؟ اگر آپ اہل سنت کی کتابوں میں چلے جائیں نا تو اس کے کوئی واضح مثال نہیں ملتی کہ کون کون سی آیات ضائع ہو گئی ہیں. البتہ شیعہ کتب میں ملتا ہے, شیعہ کتب میں ملتا ہے کہ وہ آیتیں جن کا تعلق خلافت و امامت سے تھا یا صحابہ کے برے افعال سے تھا, تو ان کو ان لوگوں نے بھئی اپنی سیاست کی وجہ سے نکال دیا. ٹھیک ہے. اچھا, میرا اس میں جو سوال تھا بیسیکلی شاید آپ وہ سوال یا سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں پایا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ابھی موجود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے یا ناقص ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد, میں نے عرض کیا نا ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ یہ سب کے سوال اللہ کا کلام ہے, اس کا ترتیب نزول نہیں ہے. اور میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ بے شمار احادیث شیعہ اور مخالفین کے اس بات پہ واضح دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں سے آیات کم ہو گئی ہیں. ترتیب نزول والا جو قرآن ہے یا جو مکمل قرآن ہے بقول آپ کے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا, تو کیا وہ قرآن ہمیں کسی شکل میں بھی مل سکتا ہے یا وہ کہیں ایسا ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں؟ مسلمانوں کو مسلمان مل سکتا ہے جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے, نہیں ملے گا آپ کو, کہ کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں, تو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا, تو وہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ وہ کہاں؟ امام مہدی تو اس وقت میں نہیں. جی ہاں, وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو. صحابہ نے نہیں مانا, صحابہ نے کہا نہیں چاہیے. اس میں یہ تھا, دیکھیں میرے بھائی, اس میں کیونکہ صحابہ کی ایسی باتیں اس میں تھیں کہ وہ حکومت اس کو برداشت نہیں کرتے. اگر امیر المومنین علیہ السلام اس کو ظاہر کرتے تو خانہ جنگی شروع ہو جاتا, علی علیہ السلام اسی وقت شہید ہو جاتے. اب اپنی بات پہ غور کریے گا کہ اس میں ایسی باتیں تھی کہ صحابہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے, حالانکہ وہ اللہ کا کلام تھا, تو صحابہ اللہ کا کلام نہیں مانتے. تو جو وہی صحابہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ان الرجل لا یحجر, وہی صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ان کے گھر میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وصیت لکھ دوں, کہتے ہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اگر قرآن میں ایسی باتیں ہوں تو ایسی باتیں ہوں جو ان کی سیاست ان کی حکومت کے خلاف ہوں, وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منہ پہ گالی دے سکتے ہیں, تو وہ قرآن کو مانیں گے. وہ نشست رکھوں گا حدیث قصاص پہ, صحابہ کے ایمان پہ میری آپ سے دوبارہ نشست ہوگی. ابھی جو میں نے آپ سے ابھی ٹاپک چھیڑا ہے, جی بالکل, جو صاحب دیکھیں میرے عزیز, اگر ہمارا یہی ادعا ہے کہ جو صحابہ دین سے خارج ہیں, دیکھیں میرے بھائی, اس پہ ہماری بات موضوع سے نہ ہٹے پلیز. موضوع سے میں نہیں ہٹ رہا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. دیکھو بھائی, انسان ایک دفعہ اگر دنیا پرست ہو جائے, دنیا کو ابھی مسلمانوں کو دیکھ لو, کیا اگر کوئی مثلا کوئی شخص اگر مسلمان ہے, سود لے رہا ہے, سود کی کمائی کر رہا ہے, قرآن کے آیت اس کو دکھائیں کہ یہ سود ہے, یہ سود حرام ہے, یہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے, وہ قرآن کو مانے گا؟ نہیں مانے گا, وہ سود لیتا رہے گا. جو مسلمان شراب پیتا ہے اس کو ایک منٹ بھائی صاحب, ایک منٹ, اس کو آیت دکھائیں کہ بھئی یہاں پہ تو لکھا ہے کہ یہ آپ شراب پی رہے ہیں, یہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گناہ ہے. وہ شراب پینا چھوڑ دے گا؟ کہتا ہے نہیں جی, قرآن اپنے پاس جاؤ, خود مسجد میں جا قرآن پڑھو, مجھے قرآن سے کام نہیں ہے. وہ آپ کو یہی کہہ دے گا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. ہاں, تو یہ کہ مسلمان اللہ کے کلام کو نہ مانے, یہ کون سی نئی بات ہے؟ جیسے ہم مسلمانوں میں نہیں رہتے بھائی. ہاں,
بنی اسرائیل دیکھو، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل سنو، ہارون میرا شریک ہے، ہارون مجھ جیسا، اس کی طاعت کرو، میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ 30 دن کے لیے گئے، اللہ نے 10 دن مزید بڑھائے، 40 دن واپس آ گیا تو قوم جو ہے بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، اور سب کیا کر رہے تھے؟ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے ہارون کے سامنے، بچڑے کی عبادت کر، ہارون کو چھوڑ کر بت کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ بھی سب صحابت ہے۔ صحابہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ بنایا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کے اگر امامت کے دلائل قرآن میں بہت واضح ہوں، اور قرآن میں یہ بھی موجود ہوں کہ ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگ گئے، ان کی مذمت کے آیات ہوں، اگر ان کو حذف کریں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ سیاست کا تقاضا ہی یہی ہے، سیاست کا تقاضا ہی یہی ہے۔ کرتاس پہ بھی میں آپ سے ایک دفعہ دوبارہ انشاءاللہ نشست رکھوں گا۔ فی الحال جو میرا سوال ہے آپ پلیز اس کا مجھے جواب دیں گے۔ اہل سوال بیت کیا؟ تو مانتے تھے قرآن کو، اہل بیت تو قرآن کو مانتے تھے، میں آیا نا رسول جی مانتے اہل تھے، بیت جی تو مانتے مانتے تھے، قرآن کے آیات مانتے کو تھے، مانتے تھے نا، مانتے تھے۔ صحابہ نہیں مانتے تھے، اہل بیت تو مانتے تھے نا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 159، جس کا میں آپ کو ترجمہ پیش کرتا ہوں، باقی آپ کو ماشاءاللہ خوبی علم ہے۔ اچھا، جس کا ترجمہ ہے میری زبانی مفہوم میں بیان کرتا ہوں، جس نے آیات کو چھپایا جو ہم نے نازل کی، جو ہم نے نازل کی ہے، ان پر لعنت ہے۔ مطلب قرآن کی آیات کو چھپانا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا وہ اہل بیت کو دیا، پہلے میرا پورا سوال سنیے گا، باقی پھر میں آپ میں نے سن لیا، آپ جی آپ سوال کریں، سوال کریں، بسم اللہ، سوال سنیں۔ کیا یہ جب صحابہ کرام قرآن کو مانتے تھے تو انہوں نے اس آیت کی روح میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھپایا یا انہوں نے قرآن کو امت تک پہنچایا؟ یہ تو صحابہ نے چھپایا نا، صحابہ نے چھپایا، اہل بیت علیہ السلام نے تو نہیں چھپایا۔ اب سن لو، میں جواب آپ کو اب آپ سے جو سوال ہے میں اہل بیت کا پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے او بھائی کے ساتھ قرآن دیکھو بھائی صاحب، آپ جب سوال کرتے ہیں نا، سوال کا جواب سن لینا پلیز، پھر آپ رد کریں۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ میں نے جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں چھپایا، قرآن انہوں نے اپنے بعد ایک وکیل بنایا، اپنا وسیع بنایا، جس کا کام تھا قرآن جمع کرنا۔ سب سے پہلا آپ کا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے کہ پورا قرآن ان کو آتا تھا، قرآن انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا؟ ان کو پتہ بھی تھا کہ دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں گے، اور کسی کو اپنا وسیع بھی نہیں بنایا کہ تم قرآن جمع کرو۔ اور جہاں تک چھپانے کا تعلق ہے، یہ لعنت والی آیت سب سے پہلے آپ کے عقیدے کے مطابق تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن موجود ہے، ہاں پورا، ان کو پتہ بھی ہے کہ دنیا سے وہ چلے جائیں گے، ان کو پتہ بھی ہے کہ ان سے پہلے جتنی امتیں تھیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کمی بیشی کی، اپنے سنت نبی انبیاء کے سنت میں کمی بیشی کی، وحی میں بھی کمی بیشی کی، اسی لیے تو تورات اور انجیل محرف ہے، قرآن کی آیات اس بات پہ دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن کی کاپیاں ہیں کہ انہوں نے جو لکھائی تھی وہ کہاں گئی؟ کسی کو نہیں دیا بھائی آپ کے عقیدے کے مطابق، اور نہ کسی کو یہ حکم دیا ہے کہ پلیز سن لو، پلیز سن لو، اور نہ کسی کو حکم دیا ہے، نہ کسی کو حکم دیا ہے کہ تم اس قرآن کو جمع کرو۔ تو لعنت کی جو بات ہے سب سے پہلے کس پہ جاتی ہے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن سے غداری کی ہے۔ نہیں مانتے قرآن کو، آپ ناقص مانتے ہیں، میں آپ کی روح سے او بھائی جب ناقص مانتے اس قرآن کو، ہم تو مکمل مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک حدیث لے کے آؤ نا، یہ میں نے ابھی ابی بن کعب، عبداللہ ابن مسعود، اکرمہ اور عمر بن الخطاب کی کتنی روایت آپ کو دکھا دی کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا۔ ہاں کہ قرآن ناقص ہے؟ اگر جب کہہ رہے ہیں کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا، باقی چلی گئی ہیں، صرف 73 رہ گئی ہیں، کہتا پھر پوچھا ناقص ہے؟ یہ صرف سورہ احزاب کی کہانی ہے۔ ایسی آیات منسوخ ہو گئی ہیں۔ کس نے؟ وہ روایت لے کے آؤ نا، وہ روایت لے کے آؤ کہ وہ سورہ احزاب کی وہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں، وہ آیت لے کے آؤ نا، وہ روایت لے کے آؤ، ایسے منسوخ ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں، آپ پہ وہی نازل آئی ہے کہ نہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ آپ کے پاس وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو ابھی میں نے دکھا دیا کہ صحابہ مر گئے، صحابہ مسیلمہ کے جنگ میں مر گئے، اسی لیے وہ ضائع ہو گئے، وہ تو وہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے منسوخ ہو گئی ہیں۔ آپ کی اپنی کتاب میں ابھی میں نے روایت دکھا دیا
بھائی صاحب جب سوال کرتے ہیں نا اس طرح ایک دوسرے کو تقاطع کریں نا اس طرح بات نہیں چلتی. آپ ایک سوال کرتے ہیں اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیں, چاہے میرا جواب آپ کو پسند نہ بھی ہو تو پھر بات کریں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول یہ کہنا کہ ہم قرآن کو صحیح کامل مانتے ہیں, یہ ایک بات ہے کہ آپ کی کتابوں میں اس کی دلیل نہیں ہے. آپ کی کتابوں میں آپ کے صحابہ سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے, قرآن میں کمی آئی ہے, واقع ہوئی ہے. تو اس کا سب سے کس نے یہ قرآن آیتیں چھپا دی ہیں؟ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دی. آپ کے عقیدے کے مطابق, ہمارے عقیدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پلیز میری بات تم نہ کاٹو نا راہیل بھائی, پلیز مجھے بات پوری ہو جائے راہیل بھائی, تو آپ اپنا پورا رکھ کے نا سامنے. آپ نے ایک سوال کیا نا, اس کا جواب سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن لکھنے کا حکم دے دیا, قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیا. انہوں نے جمع بھی کیا, انہوں نے چھپایا بھی نہیں, امت میں ظاہر کر دیا. اب امت نے کیا کیا؟ امت نے ان سے قرآن لینے کے بجائے ان کے گھر جلا دیا, ان کی زوجہ کو شہید کر دیا, ان کے بیٹے کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور فرمایا کہ اگر اس قرآن کو مزید ظاہر کرو گے آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے. اگر آپ شہید ہونا چاہتے ہو نا, اور آپ اگر مزید چاہتے ہو کہ آپ کے بیٹے حسن حسین کو بھی ہم جنت ان کے نانا کے ہاں وسیل کر اس قرآن کو مزید ظاہر کرو. اب اگر وہ آپ سن لو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی سن لو, 5 سال مکے میں تھے, 13 سال مکے میں تھے نا, اس سے 5 سال شروع میں جو تھا ابتدائی بعثت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رسول تھے, ان پہ وحی نازل ہوتی تھی, لیکن وہ کسی کو نہیں بتاتے کہ میں رسول ہوں. میں کسی کو سوائے چند افراد, معدود افراد, قلیل افراد کو بتاتے جن پہ اعتماد ہوتا تھا کہ بھئی آ جاؤ, یہ دین باطل ہے, بت پرستی باطل ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے, مجھ قرآن نازل ہوئی ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ ہے شہادتین پڑھو, پھر میں تمہیں نماز وغیرہ بھی سکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن چھپاتے تھے لوگوں سے. یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے, یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت ہے غصب خلافت کے بعد, کہ اگر وہ ان باتوں پہ اصرار کریں کہ بھئی یہاں پہ ایک سورہ موجود ہے, بھئی اس میں ابو بکر کا کفر موجود ہے, عمر کا یہاں پہ کفر موجود ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں وہ ان کو چھوڑتے ہیں جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کی حکومت ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ رحم کرتے ہیں, امام حسن امام حسین علیہ السلام پہ رحم کرتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ قرآن کو تم پھیلا دو, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سن لو میری بات نہ کاٹو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے ابتدا میں مکے میں تھے, مکہ مکرمہ میں ہیں. اگر وہ ظاہر کریں کہ بھئی آ جاؤ میں اللہ کا رسول ہوں, تمہارے بتیں باطل ہیں, مکہ والے ان کو چھوڑتے ہیں. 5 سال تک 6 سال اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تبلیغ کرتے رہے, چھپ کر تبلیغ کرتے رہے تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو. تو قرآن چھپایا کس نے؟ قرآن انہی لوگوں نے چھپایا جس نے قرآن ناطق کو پلٹا دیا, اور انہوں نے خود کہا کہ ہم اپنی قرآن جمع کرتے ہیں, اور اپنی قرآن جمع کر کے بھی کہا کہ ہمارا قرآن ناقص ہے, اس میں سے آیات کھو گئی ہیں. اور آپ لوگوں نے یہ دعویٰ بنا دیا کہ یہ منسوخ ہو, حدیث ایک بھی نہیں ہے کہ یہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں, حروف 7 منسوخ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن جنہوں نے قرآن چھپایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے, جنہوں نے قرآن چھپایا اس پہ اللہ کی لیکن دیکھو تاریخ میں کہ چھپایا کس نے؟ انہوں نے ہی چھپایا ہے جن کی خلافت, جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان الرجل لا يحجر, اور جنہوں نے اپنے نص کے خلاف اور نص کے تضاد میں اپنی خلافت بنا دی, اور جو منصوص من اللہ تھا, جو قرآن ناطق تھا, اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, اس کے گھر کو جلایا. انہی لوگوں نے قرآن کو بھی چھپایا. جی سر بولے ہمیں. جی میں بولوں. اچھا, بڑی اچھی بات کی آپ نے. مجھے آپ یہ بتائیں, جن آیات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس میں صحابہ کا اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کا کفر کے بارے میں نازل ہوئی تھی, وہ آیات کب نازل ہوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ وہ آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ جب ان کا کفر جب انہوں نے کفر کیا تھا تو اسی وقت نازل ہوئے تھے. ثبوت کیا ہے؟ ہوائی باتیں تو میں بھی بہت کر سکتا ہوں, ثبوت کیا ہے اس کا؟ ہاں, آپ اس کی ثبوت کیا ہے؟ اس کی ثبوت شیعہ احادیث ہے نا. ہم ہمارا نقطۂ نظر پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب میں, آپ نے پوچھا شیعہ مذہب میں قرآن کامل ہے یا نہیں ہے, وہ آیتیں کیوں چھپائی گئی ہیں؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اس کے قرآن کی آیتوں کو چھپانا, جیسے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, 1 منٹ. یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور لعبد الرحمن السیوطی. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, اس کتاب میں یہ جلد نمبر 3 ہے, چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں 2009 میں چھپی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیجئے اپنے رب کی جانب سے وہ چیز جو آپ کو اللہ کی جانب سے وہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا ہے، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں گے تو آپ نے تبلیغ رسالت ہی نہیں کی ہے، آپ نے رسالت میں خیانت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ کفار کو ہدایت نہیں فرمائے گا۔ صاحب ایک منٹ نہیں یہ سب سوالوں کا حل ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم مان لیتے ہیں کہ موجودہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم مان لیتے ہیں عثمان نے احسان کیا امت پر، قرآن اس نے جمع کیا، مان لیتے ہیں۔ آپ مہربانی کیجئے، عثمان نے جمع کیا زید بن ثابت کے ساتھ، چلے ہم مان لیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، ہم نے کہا مان لیتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں بھائی۔ ایک منٹ آپ سن لیں، آپ ٹھیک ہے، اب اس بات کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ دیکھیں جب آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہیں یہی کہ قرآن کامل ہے، اور بھائی جب آپ کی کتابوں میں احادیث بری پڑی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، میں کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں، میں اپنا مذہب چینج کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں عثمان نے اچھا کام کیا، عثمان نے قرآن جمع کیا، اس نے کامل جمع کیا، اس میں نقصان نہیں، دلیل کہاں ہے؟ آخر دلیل مجھے دکھا دو کہ اس نے کامل جمع کیا۔ ابھی کہتا ہے، ابھی میں نے سورہ احزاب کے متعلق اتنی روایتیں آپ کی کتابوں سے پڑھی ہے۔ شیخ صاحب، میرے بھائی راہیل صاحب، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ سے زیادہ لمبا تھا، باقی آیتیں چلی گئی ہیں، اس میں سے 73 رہی، یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ناقص کا لفظ دکھائیں، بھائی اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ اور بھائی اگر صرف سورہ احزاب کے ساتھ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بقرہ سے زیادہ لمبا تھا، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، شیعہ مانتے ہیں اس حدیث کو؟ آپ مجھے بتائیں، آپ دیکھیں میں نے کہا میں تو اپنا مذہب چینج کر لیتا ہوں بھائی، میں کہتا ہوں چلو، میں کہتا ہوں عثمان نے جو قرآن جمع کیا اس نے صحیح جمع کیا، دلیل بس دکھاؤ کہ اس نے صحیح جمع کیا۔ دلیل یہی ہے، یہ ہمارے پاس تواتر سے چلتا آ رہا ہے۔ دلیل کچھ بھی نہیں، وہ دلیل تو عثمان کے بعد ہے نا، تواتر تو عثمان کے بعد ہے، یہ کہ عثمان نے صحیح جمع کیا ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ بس اسی میں آپ پھنس ہیں۔ یہ شیخ بھائی راہیل صاحب، یہ اس سوال کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ عالم اسلام کے کسی شیخ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، ایک ایسا سوال ٹھیک ہے، چلے میں نے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بس جب پھر میرے بھائی پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جب یہ نکلا کہ آپ لوگوں کا یہ ادعا کہ ہمارا ایمان قرآن کامل ہے، یہ ایک ادعا بلا دلیل ہے، یہ ایک جھوٹی ادعا ہے، اس کے خلاف آپ کی کتابوں میں دلائل بڑے پڑے کہ قرآن ناقص ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے منتر لوگوں کو سنایا ہے 1000 سال سے کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل، اس کی ایک دلیل بھی نہیں ہے، ختم۔ تو پر اب اس اصل کو مد نظر رکھ کر جو سوال کرنا ہے نا، اس اصل سے باہر نکل کر سوال نہیں کر سکتے، اسی اصل میں رہ کر آپ سوال کریں۔ میں نے آپ سے یہی سوال، پھر میں دوبارہ وہی سوال کروں گا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس امام مہدی لے کر آئیں گے، اچھا امام مہدی لے کر آئیں گے، جب تک آپ اسی قرآن کو مانیں گے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا؟ بالکل بالکل، یہ پورا اللہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب قرآن ہے اور اس میں حجت بہت ہے، اس کو پڑھو، یہ اللہ کا نور ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے، اس کو حفظ کرنا عبادت ہے۔ جی ہاں، آپ ناقص قرآن کو کیسے مان رہے ہیں، اور آپ کی مجبوری کیا ہے کہ ایک کافر نے اگر قرآن جمع کیا بقول آپ کے کہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے، آپ ان کا قرآن کیسے مان رہے ہیں؟ یہ قرآن دیکھو، یہ قرآن اس کا اپنا شعر، میں نے عرض کیا نا، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عثمان کا شعر نہیں ہے، عثمان یا زید بن ثابت کا، زید بن ثابت اور عثمان، وہ دیکھ میں نے آپ کی خدمت میں جب عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں قرآن بہت ساری تھیں لوگوں کے پاس، سب قرآنوں کو جمع کر کے ایک قرآن اس نے بچا دیا، ٹھیک ہے نا، اس کا جو اپنا قرآن تھا، اپنا جو آفیشل سرکاری نسخہ تھا، باقی قرآن سب اس نے جلانے کا حکم دے دیا۔ یہ تو آپ کے بخاری میں موجود ہے کہ اس نے قرآن جلا دی، ٹھیک ہے نا، جلا دی۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہی قرآن جو عثمان نے جمع کیا، زید بن ثابت نے جمع کیا، گرچہ ناقص ہے لیکن یہ تم پر حجت ہے، اسی طرح پڑھو، اس اللہ تعالیٰ کا ذکر کو، یہ سب تم پر حجت ہے، نمازوں میں اسی کو پڑھنا ہے، اور ہدایت اسی سے لینی ہے، جب تک امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں
کہ وہ نہ صرف قرآن کو پوری شریعت کو ظاہر کریں گے. جی ہاں, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا, امام حجت بھی نہیں ہے آپ کے نزدیک. امام مہدی علیہ السلام ایک مولوی ہے. ایک منٹ آپ کے نزدیک دیکھیں, قرآن ناقص تو ہے, یہ سنت کے نقصان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور بھائی آپ رائل بھائی, آپ کو پتہ ہے نا سنت بھی ناقص ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث آپ تک نہیں پہنچی ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے, اعتراف کرتے ہیں اس بات کا نہیں کرتے؟ ہاں, سب نہیں پہنچی تو سنت بھی ناقص ہے. سب افعال ان کے نہیں پہنچے, سب ان کے اقوال ہم تک نہیں پہنچے. جو پہنچے ہیں ان کے ہزار میں سے ایک بھی نہیں پہنچا ابھی. 23 سال میں انہوں نے کتنے خطبے دیے ہیں, کتنے تقریریں, کتنے باتیں کی ہیں, بھائی وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. سنت بھی ناقص, قرآن بھی ناقص. ان کے پاس امام مہدی بھی نہیں ہے. امام مہدی بھی لوگ ان کو امام بنائیں گے نا, لوگ بیعت کریں گے تو وہ امام بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ہمارے نزدیک تو کم از کم یہ ہے کہ پورا شریعت محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن بھی ظاہر ہو جائے گا, پورا سنت بھی ظاہر ہو جائے گا, اور نیا نبی بھی کوئی نہیں آئے گا. ان کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. قرآن بھی سب ناقص, سنت بھی ناقص, تو امام مہدی بھی وہی بخاری مسلم والے امام مہدی ہے نا. لو آپ ابھی بیعت کرو نا کسی سے, ہاں کسی سے بیعت کر کے اس کے امام مہدی بناؤ, ختم. اچھا, امام مہدی سے آپ نے ایک اور سوال چھیڑ دیا. دیکھیں آپ, ابھی ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. میں نے آپ کے ایک پروگرام میں سنا تھا امام مہدی کے حوالے سے, میرے پاس وہ سوال بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں. ایک پروگرام میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ امام مہدی جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور وہ لوگوں سے ملتے بھی ہے. اگر لوگ دعا کرے یا دل سے مانگے, I don't know وہ کس طریقے سے ملاقات ہوتی ہے. اس پہ کچھ روشنی بھی ڈال دیں گے آپ. قرآن والی بات سے میں آپ کے بالکل متفق نہیں ہوں کہ آپ ہمارا ہی قرآن کیوں مانتے ہیں جب آپ اس کو ناقص سمجھتے ہیں. تو آپ یہ آپ کا قرآن نہیں ہے بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ, آپ ہمارا قرآن ہے, ہمارا قرآن ہے. یہ اہل سنت پہ نازل نہیں ہوئی ہے, عثمان پہ نازل نہیں ہوئی ہے. مکمل قرآن جب مکمل قرآن علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا, تو وہ مکمل قرآن انہوں نے امت تک کیوں نہیں پہنچایا؟ میں نے عرض کیا کہ امت نے ان کو قتل کر دیتا. امت ان کے بچوں کو قتل, اسی لیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی وجہ کی بنا پر, جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک مدینے مکے میں لوگوں تک قرآن نہیں پہنچا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی نبوت ظاہر نہ کرو, قرآن کسی کو آپ نے نہیں سنانا ہے, سوائے چند لوگ, خدیجہ, علی علیہ الصلوۃ والسلام, ابو طالب علیہ السلام, یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو سنانا ہے, باقی لوگوں کو نہیں سنانا ہے. اسی وجہ سے جب ان کی جان کو خطرہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی کو خطرہ ہے, اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کرتے. پھر ایک زمانہ حکم آتا ہے کہ فاصدع بما تؤمر, کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے بلند آواز میں لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے اور قرآن لوگوں کو سنائیے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہوئے جب صحابہ نے ٹکرا دیا, تو یہ صحابہ سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں ٹکرا دیا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا, دیکھیں یہ بات ہم اپنے سے نہیں کہتے کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا, یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. سر علی رضی اللہ عنہ کا قرآن ٹھکرایا, یہ دیکھو میرے بھائی, شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. بھائی صاحب, یہ تو آپ کی کتابوں سے میں بار بار دکھا چکا ہوں. یہ کتاب دیکھو, المصنف فی الاحادیث والآثار, جزء 5, یہاں پہ دیکھو بیعت ابی بکر, حدیث نمبر 9765. ٹھیک ہے نا. اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوا, تخلف علی فی بیتی فلقیہ عمر, علی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نہیں نکلے, عمر نے ان سے ملاقات کی ہے. تخلفت عن بیعت ابو بکر, ابو بکر سے آپ کیوں بیعت نہیں کر رہے؟ پوچھا ابو بکر کی بیعت سے آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ فقال انی آلیت بیمین حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان لا ارتدی برداء الا الى الصلاة المکتوبہ حتی اجمع القرآن. انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھایا کہ جب تک میں پورے قرآن کو جمع نہ کروں میں اپنے کاندھوں پر ردا نہیں ڈالوں گا. ٹھیک ہے نا. فإنی خشیت ان یتلفت القرآن ثم خرج فبايع, مجھے ڈر یہ تھا کہ قرآن میں کمی ہو جائے, میں اس لیے گھر سے نہیں نکل رہا. پھر وہ آگئے ابو بکر سے بیعت کی. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث ملاحظہ کرو. اچھا, اس کا سند بھی کیسا ہے؟ سند جو ہے عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن اکرمہ. ٹھیک ہے نا. یہ سند اس کا دیکھو, یہ بخاری کی سند ہے. بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی
حدیث نمبر 3352 معمر عن ایوب عن اکرمہ، وہی سند جو بخاری کی سند ہے. یہ مصنف فی الاحادیث والآثار شاب دار التاج میں جلد نمبر 6 1989 میں چھپی ہے. اول من جمع القرآن، جس نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا. ملاحظہ کریں اس میں بھی یہی ہے کہ ابو بکر کے ساتھ انہوں نے بیعت نہیں کیا ہے، تو ابو بکر نے کہا کرہ خلافتی، آپ کو میری خلافت بری لگی ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کی خلافت کیوں بری لگے مجھے؟ ولیکن کان القرآن یزاد فی، قرآن میں ہمیشہ وہی مزید آتا تھا، قرآن میں اضافہ ہوتا تھا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اب مزید قرآن نہیں آئے گا. جعلت علی ان لا ارتدی الا الى الصلاة حتى اجمعه للناس، میں نے قسم کھایا ہے کہ میں سوائے نماز کے میں کپڑا اپنے کندھوں پہ کوئی کپڑا نہ ڈالوں بلی جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کروں. ابو بکر نے کہا نعم ما رأیت، ابو بکر نے کہا کہ بہترین کام آپ نے کیا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بہت سارے آپ کے احادیث میں موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، یہ ہم آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. جی مزید بولیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے؟ یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. ہاں آنسر ہے. ہاں سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ علی علیہ السلام نے جمع کیا نا. وہ تو زید بن ثابت سے زیادہ عالم ہے قرآن میں. اس کا قرآن کہاں ہے؟ آپ لوگ مجھے بتاؤ. سر مجھے آپ موقع دیں گے میں بات کر لوں؟ بالکل بالکل. آپ بقول آپ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے چھپایا نہیں، دکھایا امت کو. اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپایا، انہوں نے صحابہ کو جا کے دکھایا تو صحابہ نے انکار کیا، نہیں مانا. تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیوں یہ قرآن شائع نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کی والدہ جنگ لڑ رہی تھی نا. آپ کی والدہ عائشہ نے ان پہ تہمت لگایا تھا کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا نا. ابھی وہ اپنے دامن سے عثمان کے قتل کا دبا نہیں دو پائے تھے کہ عائشہ نے عمل کیا تھا، پھر معاویہ نے عمل کیا تھا، پھر وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ رہ دیتے نا کہ وہ سب مان لیتے پہلے ان کی بات کہ قاتل نہیں ہے. وہ پہلے مان لیتے کہ عثمان کے قاتل نہیں ہیں، پھر ان باری آتی کہ وہ سورہ نکال دیتے کہ ابو بکر عمر بھی مسلمان نہیں ہے. جی میں ان پہ 12 اماموں کا نام قرآن میں دکھا دیتا، پورا سورہ دکھا دیتا 12 اماموں کی. ٹھیک ہے نا. پھر وہ ہو جاتا. حسن رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں دکھا دیتے، باقی ائمہ دکھا دیتے. امام زین العابدین ان پر بھی عرض کیا نا کہ جب خود امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ، دیکھیں پہلے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ قرآن کہاں گیا؟ پھر ٹھیک ہے بھائی، یہ قرآن کہاں گیا؟ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیں. تو آپ بتائیں گے نا، آپ بتائیں گے. آپ دیکھیں یہ دونوں فریقین کا عقیدہ ہے. اگر یہ قرآن ہے، دیکھو یہ دلیل بتاؤ کہ وہی قرآن ہے، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ عثمان نے جمع کیا؟ پر بول اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے جن لوگوں نے جھوٹ ہمیں سنا دیا کہ عثمان نے جمع کیا. بولو پھر بولو کہ اللہ کی لعنت ہے ان جھوٹوں پر کہ ابھی تک لوگوں کو بتایا کہ یہ تو صحابہ کا قرآن ہے. کہہ دو ان پہ لعنت ہے، کہہ دو یہ اہل بیت کا قرآن ہے. کہہ دو پھر آپ نے کہا پھر کہہ دو بھائی. پھر اگر یہ وہی قرآن ہے، دیکھو اگر علی علیہ السلام نے پہلے قرآن جمع کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ عثمان نے جمع نہیں کیا. تو جھوٹ بولا نا ابھی تک آپ لوگوں نے جھوٹ بولا. تو بولو اللہ کی لعنت ہے ان تمام علماء پر جو ابھی تک امت کو جھوٹ سناتا رہا ہے کہ ابھی عثمان نے قرآن جمع کیا. یہ قرآن تو علی علیہ السلام نے جمع کیا. یہ تو پھر اہل بیت علیہ السلام کا قرآن ہوا نا. علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ قرآن بقول آپ کے کہ امام مہدی بقول نہیں ہے بھائی، بقول نہیں ہے. دیکھو علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ آپ کے صحیح ترین کتب میں صحیح ترین اسانید کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. وہ قرآن کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں وہی قرآن ہے، وہی موجودہ قرآن ہے. تو آپ سے وہ علی رضی اللہ عنہ بھائی صاحب راہیل صاحب، اگر یہ وہی موجودہ قرآن ہے تو ابھی آپ کے علماء نے ابھی تک جھوٹ کیوں بولا ہے کہ یہ عثمان نے جمع کیا؟ کیا جھوٹ؟ کہ عثمان نے جمع کیا. عثمان رضی اللہ عنہ والے ہی قرآن ہی ہے. اور بھائی عثمان نے اپنے دور خلافت میں قرآن جمع کیا ہے یا علی علیہ السلام نے ابو بکر کے خلافت کی بیعت سے پہلے جمع کیا؟ کون سا صحیح ہے؟
تو وہ قرآن کا ہے پھر؟ وہ قرآن کا ہے؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, دونوں سے پوچھ رہا ہوں, دونوں جواب دیں. میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا, آپ اپنا عقیدہ بتا دیں کہ وہ قرآن کہاں ہے. میرا عقیدہ یہی ہے کہ یہی قرآن ہے. وہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی بعد میں پھر ثابت تو یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک امت کو جھوٹ سنایا نا کہ عثمان نے جمع کیا. آپ سچ سنا دیں نا. آپ مجھے جب پہلے ایک شخص جمع کر چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ وہی قرآن ہے, تو پھر اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں ہے ان علماء پر جنہوں نے اس امت کو 1300-400 سال سے جھوٹ سنا رہے ہیں کہ عثمان نے جمع کیا. بخاری نے ایک پورا باب لکھ دیا کہ عثمان نے جمع کیا اور بقیہ کو اس نے جلا دیا. کوئی ایک امام تو اس کو پیش کرتا امت کے سامنے, کیوں امت کو اندھیرے آ جائے گا انشاءاللہ, آ جائے گا, وہ وقت آ جائے گا, وہ وقت آ جائے گا, وہ وقت آ جائے گا, آ جائے گا, آ جائے گا, وہ آ جائے گا اس وقت. وہ اس وقت پیش کیا جائے گا نا, اس کے ساتھ تلوار بھی ہو کہ جو انکار کرے اس کا گردن قلم ہو. کہ جو انکار کرے نا وہ ابھی پیش بھی کریں, آپ لوگ مانیں گے؟ صرف شیعوں کو قتل کریں گے بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ انکار کریں گے بھائی. آپ ابھی قرآن کی آیت ہم آپ کو سناتے ہیں, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا عَلَيْهِ السلام. اس کو مانتے ہو نہیں مانتے نا؟ ابھی سورہ حجرات کو مانتے ہو؟ ابھی سورہ تحریم کو مانتے ہو؟ سورہ حجرات کی تصدیق کرتے ہو؟ سورہ تحریم ایک مولوی کو لے کے آؤ, میں تو تک گیا کہ آ جاؤ سورہ تحریم پہ عائشہ کے متعلق جو آیات نازل ہوئے میرے سے مناظرہ کرو. کوئی نہیں آتا. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن ہمیں دکھاؤ تو ہم تصدیق کریں گے. ابھی قرآن دیکھو راہیل بھائی, ابھی قرآن کی واضح آیت ہے, یہ نہ سیاست کی بات ہے اور نہ حکومت کی بات ہے, یہ صرف وضو کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ پیروں کا کیا کرو, پیروں کا مسح کرو. تم شیعوں کے ضد میں آ کر اپنی نماز 70 سال 80 سال نماز پڑھتے ہو باطل وضو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. پیروں کو مسح نہیں کریں گے, سنت کے خلاف, حدیث کے خلاف, قرآن کے خلاف پیروں کو دھویں گے. اور لیکن ہم سے کہتے ہو اگر قرآن میں ہوتا 12 اماموں کے نام ہوتا ہے ہم مان لیتے, قرآن میں اگر ہوتا کہ ابوبکر عمر باطل ہے ہم مان لیتے. اور بھائی آ جاؤ نا, ابھی وضو کو تو صحیح کرو, کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں متّقی کی آیت ہے. آپ فروعی مسائل کو کیوں لے کر آ رہے ہیں اس میں؟ اگر تم فروع میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتے تو اصول میں کیسے کرو گے؟ کہ کہتے ہیں اگر کوئی امام ظاہر کر لیتا تو ہم مان لیتے ہیں. بھائی امامت پہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ نشست رکھوں گا, حدیث قرطاس پہ بھی میں آپ کے ساتھ دوبارہ نشست رکھوں چلے گا. آپ نہیں دیکھیں, اپنے کسی عالم کو لے کے آئے نا, کہ اس کو کوئی حوالے وغیرہ بھی آتے ہو نا, کسی عالم کو لے کے آئے تاکہ اس کے ساتھ نشست رکھے نا. آپ کی تو اتنی مطالعہ تو نہیں ہے. ابھی 2-3 سوال میرے اور ہیں, ایک ہی سوال میں آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں, تو 2-3 سوال تو اور بھی کرنے ہیں مجھے, اس کا کیسے جواب دیں گے آپ؟ سوال کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہم جس کو کامل سمجھتے ہیں, اس کو آپ کی نظر میں آپ کامل سمجھتے ہیں, بقول آپ کے کہ امام مہدی آئیں گے. ایک پروگرام میں آپ نے کہا بھی تھا کہ وہ آ چکے ہیں, ان کا نزول ہو چکا ہے, اور وہ کچھ لوگوں سے ملا. اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا مجھے ابھی تک. سوال آپ نے کیا ہی نہیں, میں کیا جواب دوں؟ میں سوال آپ کر رہے ہیں تو میں جواب دوں نا. میں نے یہ سوال بھی کیا تھا آپ سے, یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی باتوں سے ایک سوال اور نکل آیا کہ ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ امام مہدی جو ہے وہ لوگوں سے ملے بھی ہیں, اور وہ ملتے بھی ہیں جو لوگ دل سے چاہیں ان سے ملاقات کرنا یا دعائیں وغیرہ مانگے. ایسا بھی آپ نے پروگرام میں کہا تھا. اس کا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کچھ, یہ واقعی ایسی بات ہے؟ جی بالکل یہی ہے. تو آپ نے کبھی دعا نہیں مانگی اپنے امام سے ملنے کے لیے, 12ویں امام سے؟ بالکل مانگی ہے. تو میں اس کا جواب آپ کو نہیں دیتا. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میں ان سے ملا ہوں یا نہیں ملا ہوں, میں آپ کو نہیں بتاتا. یہ نادانی ہے ان کی, یہ جہالت ہے ان کی, نہیں جانتا ہے کہ اگر وہ جن سے ملاقات ہوتی ہے اس کو منع ہوتا ہے, پھر اس کو منع ہوتا ہے کہ کسی کو آپ بتا نہیں سکتے. منع ہوتا ہے بتانے کا, منع ہوتا ہے کہ کسی کو نہ بتائیں. قرآن کیوں نہیں لیتے ان سے؟ قرآن جب وہ تشریف لائیں گے وہ قرآن خود لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا بھائی. وہ ملاقات ہو رہی ہے تو اسی ٹائم قرآن لے لے, کہیں سے فوٹو اسٹیٹ کروا کے پیش کر دینا. میں نے ادعا نہیں کیا کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے, میں نے کہا کہ جب وہ آئیں گے, وہ امام علیہ وہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہے, وہ قرآن وہ پوری دنیا کے لیے, نہ صرف قرآن بلکہ پوری شریعت, وہ شریعت جو صحابہ نے ضائع کرایا, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ سنت ہم تک نہیں پہنچی ہے, قرآن بھی نہیں پہنچی, سنت بھی نہیں پہنچی آپ تک, ٹھیک ہے نا. دین پورا آپ کا ناقص, اور امام مہدی علیہ السلام پہ بھی اعتقاد نہیں ہے, تو دین ہی ناقص ہے بھائی. دین کس نے ناقص, یہ نقصان کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا, رسول نے کرایا نا, کہ کسی کو اپنا وسیع نہیں بنایا. آپ کے مذہب میں دین ہی باطل ہے,
کیونکہ جس دین کا اللہ اس نے خود اپنی کتاب کی حفاظت کو کوئی بندوبست نہیں کیا، سنت کی حفاظت کو کوئی بندوبست نہیں کیا. اب سنت بھی ضائع ہو چکا ہے، قرآن بھی ضائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سنت کا کوئی محافظ اس نے بنایا ہی نہیں، قرآن کا کوئی اس نے محافظ نہیں بنایا، کوئی امین نہیں بنایا، امانت دار نہیں بنایا، کوئی ٹرسٹی نہیں بنایا. تو سب سے زیادہ غداری دین کا کس نے کیا ہے آپ کے مذہب میں؟ خود اللہ، اس کے بعد رسول نے کیا ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں نعوذ باللہ. جواب دے دو نا. نعوذ باللہ جواب نہیں ہے. بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک تمام سنتیں تو ہم تک پہنچا دی ہے. ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ سنت ناقص ہے. ابھی مجھے اس الفاظ کو نہیں پکڑنا، میرے الفاظ سننے یا کہنے میں غلطی ہو. تمام احادیث ہم تک نہیں پہنچی، سنت ہم سے تواتر پہنچی ہے ہمارے پاس. ایسا نہیں ہے کہ سنت نہیں پہنچی ہے. الحمدللہ بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک تمام سنتیں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں. اس کا بالکل غلط، آپ غلط بیانی لے رہے ہیں. آپ کے اپنے علماء کا عقیدہ ہی یہی ہے. آپ خود حنفی ہوں گے، ابو حنیفہ کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ کیونکہ سنت ناقص ہے، احادیث ناقص ہے، اس لیے ہم قیاس سے کام لیں گے. ان کا عقیدہ ہی یہی ہے، استحسان سے کام لیں گے. اتنا میرے لیے حجت نہیں ہے. آپ میرے لیے آپ کے یہ اعلام کا عقیدہ ہے. حدیث پیش کرے کہ سنت ناقص ہے. آپ علماء میرے لیے حجت نہیں ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی تفسیر کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب کی تفسیر کرتے تھے. آپ کے پاس کتنی احادیث ہے تفسیر کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کہتا ہے سنت ہمارے پاس کامل ہے. جی یہ کوئی نہیں کہتا سنت کامل ہے، کوئی نہیں کہتا دنیا میں کہ سنت کامل ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ سنت تواتر کے ساتھ موجود ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. میرے لیے کسی عالم کا قول حجت نہیں ہے. آپ مجھے قرآن حدیث سے بتا دیں کہ کہیں ابھی میں نے آپ سے پوچھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس سب سنت موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے آیات کی تفسیر فرماتے تھے. وہ سب سے پہلے معلم قرآن تھے، سب قرآن انہوں نے لایا، معلم قرآن بھی وہ تھے. آپ کے پاس کتنی احادیث موجود ہیں تفسیر قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں 20 حدیث بھی نہیں ہے تمہاری کتاب میں. آپ کی کتابوں میں 20 حدیث بھی نہیں ہے تفسیر میں. توحید میں ایک منٹ توحید میں آپ کے پاس کتنی احادیث ہے؟ یہ جو اسلام کا اساس ہے توحید، کتنی احادیث ہے ہمارے پاس؟ سب سے دیکھیں احادیث کی میں گنتی نہیں بتا. کوئی حدیث آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے توحید میں، اللہ کے صفات میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قابل ذکر ہی نہیں ہے. قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، اللہ اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ توحید نہیں بیان کیا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کچھ حدیث آپ کہتے ہیں نا احادیث ہمارے پاس سب سنت ہے. دیکھو ایک منٹ بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ قرآن تو آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ قرآن ناقص ہے. اس کے کامل ہونے کی دلیل آپ سے مانگا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. سنت آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ تک نہیں پہنچی ہے نا، نہیں پہنچی ہے. توحید میں کچھ نہیں ہے، تفسیر میں کچھ بھی نہیں ہے، مغازی میں تو کچھ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. احمد ابن حنبل کا قول ہے، میں آپ کو دکھاؤں کہ مغازی میں ہمارے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہادیں، ملاحم و فتن میں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جب یہ حالت ہے آپ لوگوں کی تو آپ مجھے بتائیں قرآن بھی ناقص سنت بھی ناقص. رسول صلی اللہ کو تو یہ پتہ تھا نا کہ یہ حالت امت پہ ہوگی، یہ اللہ کو نہیں پتہ تھا. اللہ کو تو پتہ تھا نا، اللہ کو پتہ تھا کہ دین کے ساتھ یہ ہو، کیونکہ یہ پہلا کھیل تو نہیں ہے. اللہ نے پہلے بھی انبیاء بھیجے تھے، ان کے دین میں بھی نقصان واقع ہوا تھا. تو اللہ نے اپنے آخری رسول کے بعد کوئی اور رسول بھی نہیں بھیجنا ہے جی. دین کے ساتھ یہ حشر بھی ہونا تھا. تو اللہ نے اس دین کا محافظ کس کو رکھا ہے؟ ابو حنیفہ کو رکھا تھا، جس کو آپ مانتے نہیں ہو. کس کو رکھا تھا؟ کس کو رکھا تھا بھائی؟ بار بار یہی اب بخاری کو رکھا تھا. وہ علماء کو تو آپ مانتے نہیں ہو. اس دین کا محافظ ہی نہیں رکھا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا غداری دین کے ساتھ کس نے کیا؟ اللہ نے خود کیا. دین کا رکھوالا ہی نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں. پیغمبر چلے گئے، ختم ہے جی. قرآن بھی ضائع، سنت بھی ضائع. بڑھ جائے مسلمان جہاں جانا جائے. اور اللہ حساب بھی لے گا روز قیامت، حساب بھی لے گا. دین پہ عمل کیوں نہیں کیا جی؟ مزے کی بات تو یہ ہے
ایک طرف سے دین ضائع ہو چکا ہے, دوسری طرف سے حساب کتاب بھی ہوگا کہ دین پہ, وہ دین پہ کیسے عمل کرے جب ہے ہی نہیں, کیا عمل کرے؟ قرآن بھیجا تھا, قرآن ہی ضائع ہو گیا, قرآن ہی ضائع ہو گیا بھائی. 73 آیتیں بچ گئی سورہ احزاب کی. جناب ایک ہی مطالبہ کیا تھا, اس ایک مطالبے کو ابھی تک آپ نے مجھے ثابت نہیں کر کے دیا, نہ آپ مجھے مطمئن کر سکے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس میں بہت کمی آئی ہوئی ہے, ناقص ہوا ہے, تو وہ جو قرآن آپ کے آپ کا عقیدہ یہ ہے نا کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے نا. ابھی تک آتے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے امام, ابھی تک آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. کیوں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے, اللہ کی آیات کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ صحابہ کی وجہ سے, صحابہ نے جو ظلم کا آغاز کیا تھا اس کا جبران کرنا بڑا مشکل کام ہے. صحابہ کے جرائم کا, صحابہ نے دین کے ساتھ جو کیا, غصب امامت کیا, دین میں بدعتیں داخل کی, قرآن کو ضائع کیا, سنت کو ضائع کیا, یہ سلسلہ اس وقت تک کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا, یا جب اللہ چاہے گا, اللہ اذن دے گا, یہ ہو جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں, اس وقت تک صحابہ نے جو دین, جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا تھا وہ امام بن گیا, جس کو اللہ نے امام بنایا تھا صحابہ نے اس کے گھر پہ حملہ کیا, گھر جلا دیا. ٹھیک ہے نا, صحابہ نے جو کچھ کیا نا صحابہ کی وجہ ہے. سب صحابہ سے مانگو, طلب کرو بھائی, صحابہ سے پوچھو کہ صحابہ نے ظلم کیوں کیا. ابھی تک نہیں ہوا, انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وقت آئے گا وہ ہو جائے گا. پہلی بات ہے کہ آپ دلیل لے کے آئے نا, کوئی آپ کا مولوی, کہ آپ کے پاس قرآن سنت کامل ہے. جب قرآن سنت آپ کے پاس کامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت باطل ہے آپ کے مذہب میں, کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ قرآن بھی ضائع ہوگا, سنت بھی ضائع ہوگا. اس کا رکھوالا اس نے کسی کو نہیں بنایا جی. خیانت کس نے کی؟ اللہ نے کی. غداری کس نے کی؟ اس کا جواب لے کے آؤ.